أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم کا درس چل رہا ہے. گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح دعائیں مانگی ہیں اور کیا کیا دعائیں مانگی ہیں. اس ضمن میں دعاؤں کا آداب بھی سیکھ رہے ہیں کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہونے چاہیے اور دعا کا مضمون کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. آج جو دعا ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، دعا کے درمیان انسان کو اپنی بے بسی اور کمزوری کے مضمون کو بھی ذکر کرنا چاہیے. یعنی اس طور پر کہ اے اللہ ہم اور ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہماری کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز آپ کے علم میں ہے. اور ہماری کیا بلکہ آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے. دعا کے درمیان اپنی کمزوری کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے، یعنی ایسے الفاظ کہنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے کمال کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. پھر دعا کے درمیان اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر پہلے سے نعمتیں ہیں، کچھ تو چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان نعمتوں پر شکر بھی کرنا چاہیے. اس طور پر کہ اللہ آپ کا مجھ پر انعام ہے کہ آپ نے مجھے پہلے سے بہت سارے نعمتوں سے نوازا، زندگی دی، صحت دی، اولاد دی، بیوی بچے دیے. وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، بڑھاپے میں مجھے آپ نے اسماعیل اور اسحاق جیسے پیارے بیٹے دیے. إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، آپ ہمیشہ دعا سننے والے ہیں. تو دعا کے دوران ایک تو اپنی کمزوری کا اظہار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو پہلے سے ہم پر نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بطور شکر کے ذکر کرنا. جیسے ہم کسی دنیا میں کسی کے پاس جائیں اور اس سے کوئی سوال کریں تو ہم کہتے ہیں آپ نے پہلے بھی ہم پر احسان کیا تھا، اب بھی احسان کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جب ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر پہلے سے ہوئی ہیں ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اے اللہ آپ کے مجھ پر پہلے بھی بڑے انعامات ہوئے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے بڑھاپے کی عمر میں، یعنی بڑھاپے کی عمر میں، ایسی عمر میں جس عمر میں کسی کی اولاد نہیں ہوتی، آپ نے مجھے اس عمر میں 2 بیٹے عطا فرمائے. اور وہ بیٹے بھی کتنے قیمتی اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول، اسماعیل اور اسحاق.
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کے ملتا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب ملتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ تو دعا کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کمزوری کا اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا، اس کے بعد اب دوبارہ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی مسلسل دعا نہیں مانگ رہے، بلکہ دعا مانگتے مانگتے بیچ میں اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان کا اظہار کر رہے ہیں، اب دوبارہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب کیا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولادوں کو مجھے اور میری اولادوں کو نماز کا پابند بنا، نمازی بنا، پکا نمازی بنا۔ یعنی اپنی اولاد کے لیے، جیسے میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے نماز کی۔ دنیا کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، اور دینی ضرورت یعنی عبادات کا اہتمام بچوں میں بچپن سے پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور عبادت میں سب سے پہلے بچوں میں جو عبادت شروع ہوتی ہے وہ نماز کی عبادت ہے، حج کی عبادت نہیں ہے۔ ہم اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا بچے زکوٰۃ نکالیں، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے زکوٰۃ نکالنے والے ہوں، میرے بچے حج کرنے والے ہوں، میرے بچے روزے رکھنے والے ہوں۔ وہ ساری عبادتیں بھی کرنی ہیں، لیکن بچپنے میں جس عبادت کی عادت بچوں میں ڈالنی ہے وہ سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن کی دعاؤں میں، چھوٹے پن کی دعاؤں میں، جو بچے چھوٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی چھوٹے ہیں، اسحاق بھی چھوٹے ہیں، تو بچپن کی دعاؤں میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو نمازی بنا۔ اس سے معلوم چلا کہ بچوں میں بچپن میں سب سے پہلی جو اچھی عادتوں میں جن عادتوں کا اہتمام کروانا چاہیے وہ نماز ہے۔ نماز کی عادت، نماز کا طریقہ، نماز پڑھنا سکھانا، اس کے سامنے نماز پڑھنا، اس کو نمازیوں کی شکل دکھانا کہ یہ ہے اللہ کی عظیم عبادت، بچوں کو پتہ ہو۔ بہت سارے بچے جب اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے تو جب وہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے تو بہت سارے بچے لیٹ جاتے ہیں، وہ سجدے میں لیٹ جاتے ہیں، یا پھر وہ نمازیوں کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اوپر نیچے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے۔ اگر گھر کے افراد، گھر کی خواتین گھروں میں نماز پڑھیں تو بچے بچپن سے کچھ دیکھیں کہ اماں ابا کچھ کرتے ہیں، تو بچپن سے ہی ان کے اندر نماز کی عادت بنے گی۔ تو یہ جو میں نے بات عرض کری یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اگر کسی عبادت کا ذکر کیا ہے وہ نماز ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے اللہ آپ تو بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والے ہیں، یعنی یہ بھی کہنا چاہیے بیچ میں اللہ آپ نے تو میری پہلے ساری دعائیں قبول کری ہیں، میری یہ دعا بھی قبول فرما لیں۔ یعنی دعا کے آداب بھی آ رہے ہیں اور دعا کا مضمون بھی سکھایا جا رہا ہے، دعا کے آداب بھی ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگنی ہے، کن الفاظ سے مانگنی ہے، کس مضمون کو سامنے رکھ کر مانگنی ہے، وہ بھی آ رہی ہے۔ اب آخر میں ابراہیم علیہ السلام سب کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی، یعنی دعاؤں کے آخر میں ضرور اپنے گناہوں کی معافی، ولوالدیہ اپنے والدین کی گناہوں کی معافی، وللمؤمنین اور ساری امت مسلمہ کے لیے گناہوں کی معافی اپنی دعاؤں کی اختتام میں ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ یعنی بار بار ہر دعا کے اختتام میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال، اپنے والدین، اپنے بچوں کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ مغفرت کی دعا کوئی مرنے والوں کے لیے نہیں کی جاتی کہ جو مر گیا بس اسی کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی، بلکہ زندہوں کو بھی گناہوں کو معاف کروانا چاہیے، اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ یعنی زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہاں پہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، ربنا کتنا پیارا انداز ہے، ربنا انک تعلم آپ جانتے ہیں، ما نخفی وما نعلن، یعنی جو کام ہم چھپ کر کریں وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور جو کام ہم اعلانیہ کریں، ظاہری طور پر کریں، نعلن مانے
ظاہری طور پر کریں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ انسان چھپ کر اندھیروں میں کسی بھی جگہ ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کہیں بھی نہیں چھپ سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، ما نخفی چھپ کر کریں، نعلن ظاہر کر کے کریں، اللہ آپ کو معلوم ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز آپ کے علم میں۔ وما يخفى کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، من شیء معمولی سی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں کی نہ زمینوں کی، یعنی ساری مخلوق کی ساری حرکتیں آسمانوں پر ہوں یا زمین پر ہوں یا زمینوں کے اندر ہوں، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بہترین عقیدہ ہے، جس کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو، مضبوط ہو کہ اللہ ہر حال میں، ہر گھڑی، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریفیں ہیں، بہت سارا آپ کا شکر ہے، کس بات پر، وہب لی، آپ نے مجھے انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ علی الکبری، بڑھاپے میں، کبر کہتے ہیں بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی دیے اور اسحاق بھی دیے۔ ایک تو اولاد ملی، یہ اللہ کا انعام، پھر بڑھاپے میں ملی۔ لوگ زندگی بھر اولاد کی تمنائیں کرتے رہے، اگر اولاد نہ ہو کتنی تمنا ہوتی، چاہت ہوتی کہ اولاد ہو جائے، بڑھاپے میں ملی، یہ اللہ کا انعام۔ پھر اولاد ہونے کے بعد اگر اولاد نیک نہ ہو تو یہ ایک مصیبت ہوتی ہے کہ اولاد نیک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، بڑھاپے میں دی، نیک بھی دی، اور نیک بھی کیسی کہ دونوں نبی بنے، اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، تو اپنی اولاد کے لیے جب ہم دعا مانگیں نا کہ اللہ اولاد دے، تو یہ کہا کریں اولاد بھی دیں، نیک بھی دیں، اولاد بھی ہو نیک بھی ہو۔ صرف اولاد کی دعا مانگی تو ایسا نہ ہو کہ اولاد تو مل جائے اور بعد میں وہ ہمارے لیے درد سر بنے، نافرمان بنے، ہمیں پریشان کریں، ہمیں ستائے۔ تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے جب دعا کریں تو یہ کہا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صالح فرما بردار بنا، اللہ اپنا عبادت گزار بنا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربی جعلنی، اے اللہ مجھے بنائیے، مقیم الصلاۃ، نمازوں کا پابند، نمازوں کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم سمجھیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اگر یہ سوچتے کہ میں تو ہوں نبی، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے لیے دعا مانگنے کی، لیکن نہیں، اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، بھئی نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، مزید اللہ سے توفیق مانگنی ہے تاکہ اگلی نمازوں کی بھی توفیق ملے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب آپ تو دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں، میری دعا قبول فرما لیجئے، وتقبل دعا، میری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار اغفر لی، معاف فرما دیجئے مجھے، اغفر لی مانے مجھے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، ولوالدی، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور ساری امت مسلمہ کو، یوم یقوم الحساب، کس دن، کہ جس دن حساب کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے دن، قیامت کے دن کی پکڑ سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا آج مکمل ہو گیا 41 آیت پر۔ اب آخری آیتیں رہ گئیں سورہ ابراہیم کی، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے 2 درسوں میں مکمل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے میں صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔